پاکستان کے دستور کو 50 برس مکمل ہو گئے، مگر ابھی تک ریاست کے تینوں ستونوں کے درمیان ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز عام شہریوں کو سننے کو نہ مل سکی تھی، اور اب یہ کشمکش، ہیجانی کیفیت، کھچاؤ اور جنگ کے سیاہ بادل ملک کی ہلکی پھلکی روشنی کو مہیب اندھیروں کی طرف لے جا چکی ہے۔ گویا ریاستی ستونوں کے درمیان قوت اقتدار و حکمرانی کی جنگ اختیارات کے اثر نو تعین کی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی عظیم چودھری کے ایک تازہ سیاسی تجزیے کے مطابق ہمارا دستور ریاست کے 3 ستون متعین کر چکا ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں یک طرفہ ترجیحات ہوتی رہیں۔ اپوزیشن کے بعض ارکان کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے اٹھا کر اسمبلی ہال سے باہر پھینک دیا گیا۔ ایسے میں ریاستی ادارے کس طرح اختیارات کا تعین کر سکتے تھے؟ دستوری طور پر ملک آج کی طرح بند گلی میں چلا گیا۔ انتخابی نتائج تسلیم نہ ہوئے اور نہ ہی ہونے تھے۔ ہڑتال، احتجاج، گرفتاریاں، جیل بھرو تحریک، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ پھر آج کی طرح مذاکرات ہوئے، کہتے ہیں کامیاب ہو گئے تھے، مگر زوم بھی کچھ نہ کچھ اثر دکھاتا ہے۔ حالات کو ایک خاص سمت میں لے جایا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ منزل آ گئی اور قوم کو ماشاء اللہ بھگتنا پڑا۔ پھر صورتحال ایسی تھی کہ راستہ روکنا ضروری تھا۔ آئین کی پاسداری اور بالادستی کس کو قبول تھی؟ فاتح جلال آباد نے اپنا ادارہ جاتی کھیل کھیلا، مگر 11 برس عدالت انصاف نہیں فیصلہ کرتی تھی اور محکوم قوم ان پر سر تسلیم خم کر لیا کرتی تھی۔ کہیں کہیں احتجاج ہوا کرتا تھا، مگر بے دم اور غیر مؤثر۔ ایسے میں 1988 سے 1997 تک اقتدار کے اندھیروں اور روشن ڈرائنگ رومز میں صرف سازشیں ہوتی تھیں اور ہر کوئی اس میں اپنے مفاد کے مطابق حصہ ڈالتا تھا۔ 1999 میں ایک بار پھر غلام گردشوں اور برسر اقتدار حلقوں نے خوب کھیل کھیلا اور 2007 تک ماشاء اللہ لگ گیا۔ 2002 میں اسمبلی بھی بنی، قانون سازی بھی ہوئی۔ یہ کام 1985 میں بھی ہوا تھا، مگر آئین پارلیمان کی بجائے عملی طور پر صدارتی بن چکا تھا۔ دستور موم کی گڑیا کی ناک کی طرح جس طرح چاہیں موڑا جا سکتا تھا۔ 2006 میں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے بیرون ملک رہتے ہوئے صورتحال کو بہتر بنانے اور دستوری خاکے کو اثر نو درست کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا اور پھر 10 برس اطمینان کے ساتھ گزارے، مگر ماں سوائے ایک غیر سیاسی قوت کے کسی نے قوت اقتدار کے لیے اپنی حیثیت کو وسعت دینے کی کوشش نہ کی۔ وہ جو وسعت کو بڑھانا چاہتے تھے، ان کے پلان میں ایک ناتجربہ کار، غیر سنجیدہ، مطلون مزاج، آداب سے عاری شخص ملک کا وزیر اعظم بنا رہا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے بعض معاملات پر شدید تنقید ہوتی رہی۔ زر مبادلہ کی کمی اور ناتجربہ کاری، ڈھٹائی، فیصلہ سازی کی صلاحیتوں سے عاری شخص نے ایسے فیصلے کیے کہ ملک آج عدم استحکام کا شکار ہے اور ہر دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موصوف نے ایک منصوبے کے تحت تباہی اور بربادی نہیں کی، بلکہ سیاست میں اخلاق اور شائستگی کا بھی جنازہ نکال کر ایسی مشکلات پیدا کر دیں کہ سیاسی انتشار تو ہوا، ساتھ آئین کی خلاف ورزی بھی معمول بن گئی۔ ایک خاص طبقہ اور اس کی بہت بڑی اکثریت جو اپنے گھر سے بھی ووٹ حاصل نہ کر سکتے تھے، اربوں روپے کے ساتھ چلائی جانے والی پروپیگنڈا اور منفی پروپیگنڈے کی بنیاد پر اب خود ساختہ پاپولر لیڈر ہیں، جن کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ حالات بتاتے ہیں، انتظامیہ کو مفلوج کر دیا گیا، ججوں کی حمایت حاصل کر لی گئی، میڈیا پر خرچ شروع ہوا، گویا سیاسی میدان میں جنگ و جدل اور شاطرانہ چالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملک کی معاشی صورتحال کے ابتر ہونے، سیاسی انتشار بڑھنے کے ساتھ ساتھ دستور پاکستان سے بھی اپنے لیے راہ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ججوں کے نام سن کر فیصلے کا علم مقدمہ شروع ہونے سے قبل ہی ہو جاتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ سرکشی ذرا مزید بڑھی تو معلوم ہوا کہ ججوں کی تعیناتی بھی فوجی قیادت انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کے لیے کرواتی تھی اور یوں گروپ بندی زور پکڑ گئی۔ گویا عدالت کے اندر بھی جنگ اور تصادم اور زیر سماعت بھی جنگ اور تصادم تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مارشل لا، سیاسی سرکشی، ٹانگ کھینچو پروگرام، سیاسی ریشہ دوانیوں کے بعد آئینی اور ریاستی ادارہ جات نے اپنی وسعت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ بتا رہی ہے اور چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہم بالادست ہیں اور ہمارے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ انتظامیہ اپنی حدود کی وضاحت صراحت کے ساتھ کر رہی ہے اور عدلیہ کبھی سب فریقین کو سن کر اور کبھی از خود نصیبوں کے فیصلے کر رہی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اور دیگر 2 ستونوں کے اختیارات کی جنگ ہے یا چند ججوں اور مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان کھینچا تانی ہے۔
बहरहाल जो कुछ भी है कौम सूरत हाल से वाकिफ है। जब बाज जज साहिबान सियासी मुज़ाकरात का हुक्म दें या फरमाइश करें तो हमें यह भी नजर आया कि चोरों डाकुओं के साथ सादिक और अमीन की टीम मुज़ाकरात करने खुद चलकर पहुंच गई। बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट के इरशाद के मुताबिक है, मगर बाज अहबाब जानते हैं कि इमरान खान साहब के अजीज व अकारब दोस्त साथी गुज़िश्ता 6 हफ्तों से इस बात की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए। ये कोशिश 4-5 माह पहले भी की गई थी, मगर कौल व फेल का तजाद बहुत ज्यादा था। शराइत के साथ सियासी मुज़ाकरात और वो भी ढलते सूरज की शौं में रंग नहीं जमाते। अब खेल तो हाथ से निकल गया। हुकूमत की बनाई गई बंद गली के आखिरी कोने में मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है, मगर बंद गली बहुत लंबी है और नाक़िदीन भी कुछ कम नहीं। आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, गोया घी और शक्कर दोनों चाहिए। पहले मुस्ताफी अरकान की गैर कानूनी वापसी का बोझ स्पीकर उठाए, फिर आईनी तरमीम हो। हालांकि आर्टिकल 254 बहुत सारे मसाइल का हल है। फिर इनकी मर्जी का निगरान सेटअप हो, तारीख इनकी मर्जी की हो, इलेक्शन कमीशन भी इनके रहमो करम पर हो, तनकीद भी हुकूमत सुने, डाकू भी वही रहें, चोर भी हुकूमती हों और बाज अज़ा हल्का बंदियां भी आपकी मर्जी की। गोया सिक्के की वो साइड ऊपर हो जो मेरी हो। ऐसे में जब के 90 दिन गुजर चुके हैं, ये मुतालबा भी आया कि सूबाई असेंबलियों को बहाल करें। जाने किसी और को ऐसी शराइत पसंद हो कि ना हो, मगर मौलाना फजलुर रहमान तो हर सूरत इमरान खान के हामी होंगे। अब तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है और इसके अरकान इस बात पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।